ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ ہی نہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر، اور ان پر جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع و پیروی کریں۔ اما بعد، مسلمانوں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ جانکار، ایمان کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ کامل و افضل، آپ نیکیوں کے کاموں میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے اور ان کی طرف تیزی سے بڑھنے والے تھے، اور وہ ایسی مثال ہیں نفع بخش اقدامات میں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ایسے قدوہ ہیں محنت، سبقت اور پابندی میں جن کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً فلاح و کامیابی اور پیداوار ایسا ہدف ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور ایسی صفت ہے محنت کرنے والا اور اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا جس سے آراستہ ہوتا ہے، جو اس کے دین و دنیا میں خیر کا سبب بنتا ہے تو وہ اپنی کوشش، طاقت اور عمر کو ان چیزوں میں لگاتا ہے جو اس کے لیے پختہ پھل اور نفع بخش نتیجہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور جو چیز افسوسناک ہے وہ یہ کہ بعض لوگ اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی عمر کو بیکاری میں گزار دیتے ہیں، تو بیکاری ان کی عادت ہو جاتی ہے اور سستی ان کا شعار بن جاتی ہے۔ وہ نہ تو کام میں پختگی کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کم پر خوش رہتے ہیں اور تکمیل و اتمام سے عاجز رہتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوتاہی کرنے سے پیداوار کا فقدان اور غنیمت کا ضیاع ظاہر ہوتا ہے جن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے قبل، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے قبل، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے قبل، اپنے خالی وقت کو اپنی مشغولیت سے قبل، اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے قبل غنیمت جانو، اس میں انسان کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو غنیمت جانے، اس لیے کہ وہ تر و تازگی، قوت اور توانائی کا مرحلہ ہے، تو اسے عبادت اور نیکی کے اعمال میں غنیمت جانے، قبل اس کے کہ اس کی حالت بدل جائے اور وہ بوڑھا ہو جائے اور طاعت بجا لانے میں کمزور پڑ جائے، یا اس کی نوازش کم ہو جائے، یا وہ عمل سے قاصر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے قبل غنیمت جانو، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کی صحت اور جو بھی اس کے پاس قوت و نشاط اور حواس و قوا میں عافیت ہے وہ اس کے لیے عمل کا موقع ہے، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ کتنی ہی صحت ہے جسے ضعف، کمزوری اور مرض لاحق ہوا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی صحت و عافیت سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ یوں ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور اس سے زیادہ سنگین بات تو یہ ہے کہ اسے گناہوں میں ضائع کر دیا جاتا ہے اور پھر موقع فوت ہو جانے کے بعد ندامت ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں اس بات پر ابھارا گیا ہے
کہ انسان بھلائی کرے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسے بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اس لیے کہ انسان کو جو کچھ بھی مال میں کشادگی اور رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی اور ہر وقت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بات عقل مند انسان کے شایع نشان ہے کہ وہ اپنے اموال سے فتنہ میں نہ پڑے، اس لیے کہ وہ زائل ہونے والی زینت اور تھوڑا سامان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اپنے خالی وقت کو مشغولیت سے قبل غنیمت جانو، تو اس میں اس بات کی رہنمائی ہے کہ بندہ اپنے اوقات کو ان چیزوں میں لگائے جو اسے نفع پہنچائے۔ تو جس نے خالی وقت میں کام کرنے میں کوتاہی کی وہ مشغولیت آنے کے بعد خالی وقت کو نہیں پا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل غنیمت جانو، تو اس میں عبرت و نصیحت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ اسے موت لاحق ہوگی۔ تو عقل مند انسان اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت اور زیادہ سے زیادہ توشہ اختیار کرنے کے لیے غنیمت جانتا ہے۔ جس چیز سے اس اہمیت کی تاکید ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے وقت کو ثمر آور بنائے اور زندگی کے آخری لمحے تک نتیجہ خیز کام میں لگا رہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو، اگر وہ قیامت قائم ہونے سے قبل اسے لگا سکتا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر پیش قدمی کرنے میں محنت اور خرچ کرنے اور نوازنے میں وسعت بھر کوشش کرنے کا ذکر کیا جائے گا تو پہلی مثال جس کی بیان کی جائے گی وہ مخلوق کے نمونہ عالم کے امام معزز چیدہ لوگوں کے سردار محمد علیہ السلام ہیں، جو بلند اہداف اور عظیم مقاصد کو حاصل کرنے میں چوٹی تک پہنچے۔ تو طاعت و تقوی کے باب میں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور ان میں اللہ سے سب سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والے تھے، یہاں تک کہ طول قیام کی وجہ سے ان کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ تعلیم و دعوت کے باب میں وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے اور امت کو نفع پہنچانے اور اس کی خیرخواہی کرنے اور لوگوں کو خیر کی رہنمائی کرنے، ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے کام کرنے اور ان کے لیے خیر کا ارادہ رکھنے میں اعلیٰ مثال تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کا کام کرنے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی نہایت شاندار مثال پیش کی ہے۔ مومن محنت سے کام کرتا ہے، مہارت کے ساتھ اسے انجام دیتا ہے، نوازنے کے میدانوں میں حصہ لیتا ہے۔ نیک و تقوی شیار لوگ ایسے ہی تھے جو ایسے ائمہ بنے خیر کے کاموں میں جن کی پیروی کی جاتی ہے اور جنہوں نے اپنی موت کے بعد بھی نیک اثرات چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ان کے ذکر جمیل اور اچھی تعریف کو آخری زمانے تک کے لیے باقی رکھا۔ ان روشن مثالوں اور منور نمونوں میں صحابی جلیل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، جو اپنے اسلام کے بعد صرف 6 سال تک زندہ رہے، مگر انہوں نے ایسے اقدامات اور کارنامے انجام دیے جن کی مثال سے وہ لوگ بھی قاصر ہیں جنہیں اسلام میں لمبی عمر ملی، یہاں تک کہ انہوں نے اس بڑے فضل اور عظیم مرتبے کو پایا جس کے متعلق ذہبی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ سعد کی موت پر عرش خوشی کے مارے ہل پڑا۔ ان عظیم عالم میں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ ہیں، وہ تابعین کے سردار اور اپنے زمانے میں دنیا کے عالم تھے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے عطا کالے، کانا، چپٹی ناک والے، فالج زدہ اور لنگڑے تھے، پھر اس کے بعد اندھے بھی ہو گئے۔ ان کے فضائل میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انہوں نے 70 حج کیے اور بوڑھے اور کمزور ہونے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہو کر سورہ بقرہ سے 200 آیتیں تلاوت کرتے تھے، ان سے کوئی چیز زائل نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ حرکت کرتے تھے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کو جس قدر بھی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے وہ ہر حال میں ثابت قدم، طاقتور اور قوی رہتا ہے، نہ ہی وہ نا امید ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور پڑتا ہے اور نہ ہی خود کو الگ تھلگ کر کے رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے اور نوازش کرنے سے روکتا ہے۔ ان عظیم شخصیات کی مثالوں میں سے امام قدوہ شیخ الاسلام حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے مناقب میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ کل مر جائیں گے تب بھی وہ اپنے عمل میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی قدرت نہیں رکھ پاتے، یعنی وہ اپنے اوقات کو غنیمت جاننے کے سلسلے میں کوشش کرنے میں اس عظیم مقام تک پہنچ چکے تھے کہ وہ جتنی طاعتیں اور عبادت کرنے میں لگے ہوئے تھے اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا ہی عظیم ترین ہے ان کا توشہ اور ان کا کارنامہ
اور سخاوتیں، اور کس قدر خسارے میں ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر میں کوتاہی کی، اپنے وقت کی قدر نہ کی، وہ دنیا سے اس طرح نکل گیا کہ اس کا کوئی اثر نہ رہا اور قیامت کے دن مفلس بن کر آئے گا۔ عالم اسلام اور مشاہیر ائمہ میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بھی ہیں۔ ان کے مناقب و فضل میں آیا ہے کہ انہوں نے علم، فقہ، ادب، نحو، لغت، شعر، فصاحت، زہد، ورع، حیا، حسن خلق، حسن صحبت، شجاعت، قوت، سخاوت، قیام اللیل، خشیت، انصاف اور لایعنی چیزوں میں گفتگو سے باز رہنے جیسی خوبیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ ہم ابن مبارک کے زمانے میں کسی کو نہیں جانتے ہیں جو ابن مبارک سے زیادہ جلیل القدر ہوں یا ان سے اعلیٰ ہوں یا ان کی طرح تمام قابل تعریف خوبیوں کو جمع کرنے والے ہوں۔ تو یہ ان کی امامت و عظمت، بلند مرتبہ اور عظیم کارکردگی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بات کس قدر شایان شان ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس پر غور کرے کہ اس نے ان فاضلانہ خصلتوں اور قابل تعریف صفات میں کتنی خوبیوں کو حاصل کیا۔ رہنما اور کارنامے انجام دینے والی ان خواتین کی مثالوں میں سے جو کامیابی و قیادت کے درجات کے لیے مسابقے کے میدان میں شریک ہوئیں، ایک مثال ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بنت جعفر المنصور رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے لیے گوناگوں مناقب اور بہت سارے فضائل ہیں، تو وہ اس بات سے جانی گئیں کہ وہ عقل و دین اور اچھی رائے والی اور فصاحت و بلاغت سے ہمکنار ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خیر سے محبت کرنے والی، اہل علم کو نوازنے والی اور فقراء و مساکین پر مہربانی کرنے والی تھیں۔ وہ سخی تھیں، اللہ کے راستے میں نہایت قیمتی چیز کو خرچ کرتی تھیں۔ ان کی ان خوبیوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز دلالت کرنے والی نہیں ہوگی کہ انہوں نے مشہور میٹھے پانی کا چشمہ زبیدہ جاری کیا۔ بیان کیے جانے والے واقعات میں سے ایک نہایت ہی عمدہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا ایک میت پر رو رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا، تم اس پر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہم سب کا پڑوسی بنا، اور اس وقت ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے لیے صدقہ حلال نہ ہو، اور آج وہ اس حالت میں مرا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچا جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ تو اس احسان کرنے والے شخص نے اپنے پڑوسیوں کو اہل بنانے کا کام کیا، تو اللہ کی توفیق کے بعد اس کی کوشش ثمر آور ہوئی، یہاں تک کہ ان کے جو پڑوسی فقراء و محتاج تھے وہ خوشحال اور دین والے بن گئے۔ مسلمانوں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ ہمت اور بلند عزیمت ہو، اس کی نوازش زیادہ ہو، تو اسے سیدھے راستے پر چلنے والے اور نت نئے کارنامے انجام دینے والے لوگوں کی زندگی اور سیرت پر غور کرنا چاہیے، جن کے نفوس میں خیر کا کام رچ بس گیا، فضائل کے لیے جن کی ہمتیں بلند ہوئیں تو انہیں سعادت و نجاح اور فلاح کا بڑا حصہ نصیب ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمت ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے بندوں پر نہایت عظیم احسانات فرمائے۔ میں اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی بے پناہ حمد و تعریف ہے، جیسا کہ اس کے جلال اور اس کی ذات کے لائق اور شایع نشان ہے۔ اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اپنے سردار و نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کو ادا کیا، پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں کما حقہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، عمل میں پیش قدمی کرنے والوں، نت نئے کارنامے انجام دینے والوں اور محنت کرنے والوں کی کیا ہی عظیم شان ہے، جنہوں نے پیش قدمی کی، کارنامے انجام دیے، بلند مقام تک پہنچے، بڑا اثر چھوڑا۔ تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، چنانچہ ان کے ہاتھوں پر مخلوق کی بڑی تعداد ہدایت پائی،
اور ان میں سے وہ ہیں جن کے ہاتھوں پر لوگوں کی بڑی تعداد اسلام لائی، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے مساجد اور علم کے گہوارے بنائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے بڑی تعداد میں طلبہ نے شاگردی حاصل کی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی کتاب حفظ کرنے والے نسلیں تیار ہوئیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں عمدہ و قیمتی مؤلفات تیار کیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کئی سارے دیکھ ریکھ کے گہوارے اور بیماروں کے علاج کے ہاسپٹل تیار کیے، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے اوقاف بنائے، ان میں سے بعض وہ ہیں جو عام فائدے کے لیے مخصوص ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ضرورت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو لوگوں کے مابین اصلاح کرنے اور جھگڑنے والوں کے مابین نزاع و جھگڑے کا تصفیہ کرنے اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے معروف ہوئے، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے مشکلات و مسائل کو حل کیا، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے مصیبت زدہ کی مدد کرنے میں سبقت کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بامقصد پروجیکٹ کی بنیاد رکھی یا نفع بخش کام کی شروعات کی جس نے امت کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ لوگ اور ان جیسے لوگوں نے ایسے کام کرنے کی کوشش کی جو زمین کو آباد کرتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں اور اسے درست کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، کا اتباع کرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید میں ایسا کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، تو جو کچھ بھی ان لوگوں نے ثواب کا کام کیا اس کا ثواب اللہ کے نزدیک بھرپور پائیں گے۔ اللہ کے بندو، صحیح میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول کے قول ان چیزوں کی کوشش کرو جو تمہیں نفع پہنچائے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو سے جو چیز مستفاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ عمل، نشاط اور ہمت والا، متوجہ ہونے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ وہ خرچ کرے، کوشش کرے، پیش قدمی کرے، ثمر آور بنائے، کامیابی حاصل کرے، کارنامہ انجام دے، اصلاح کرے، نفع پہنچائے، عظمت کے لیے کوشش کرے، بلند چیزوں کو طلب کرے، اپنے رب کی طرف سبقت کرنے والوں کے قافلے کو پانے کی کوشش کرے۔ اس کے مقابلے میں انسان کے لیے یہ بات قبیح ہے کہ وہ کمزور، منفی، ناکام، گمنام، بیکار، لاپرواہ، اپنی ذمہ داری کو ضائع کرنے والا، اپنے کام کو انجام دینے میں ڈھیلا اور سست ہو، جس سے کسی نفع کی امید نہ کی جاتی ہو اور نہ ہی جس سے خرچ کرنے اور دینے کی توقع۔ اللہ کے بندو، آپ یاد رکھیں کہ آپ میں ایسی صلاحیتیں ہیں، آپ کے لیے ان کا خیر کی طرف پھرنا ممکن ہے، تو انہیں دوسروں کو نفع پہنچانے میں لگائیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے نفس کو حقیر جانیں اور نہ ہی شیطان آپ کو روکے۔ آپ بلند حوصلہ رہیں، اپنی حالت کی تبدیلی اور اپنی ذات کی اصلاح کی کوششیں کریں، اس سلسلے میں اپنے رب سے مدد طلب کریں اور جان لیں کہ بری عادتوں میں سے رائے چیزوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آپ کو کمیاں دور کرنے اور اچھا کام کرنے سے روکے گا۔ جو پیش قدمی نہیں کرے گا اور نہ ہی آگے قدم بڑھائے گا تو وہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ پیچھے جائے گا، خسارہ اٹھائے گا، اس کی حالت بری ہو جائے گی اور اس کے اعمال گھٹیا ہو جائیں گے۔ اسی طرح صرف افکار و آرزو کچھ بھی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ انہیں عملی جامہ نہ پہنایا جائے، حقیقت میں اسے تبدیل نہ کیا جائے تو کتنی ہی خوبصورت خواہشات اور عظیم حوصلے بیکار و ضائع ہو گئے، ان سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ ان آرزوؤں اور تمناؤں والے لوگوں نے ان کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی اور نہ ہی وہ انہیں پانے کے لیے سچے تھے، بلکہ نفوس یہ صرف آرزویں تھیں، چنانچہ ان آرزوؤں نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ مسلمانوں، یقیناً عمر کے اوقات قیمتی ہیں اور ہر دن جسے انسان گزار رہا ہے وہ کمائی اور غنیمت ہے، تو جس نے اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کی، اپنے ایام و لیالی کو غنیمت نہیں جانا، وہ صریح خسارے میں رہا۔ تو اے اللہ کے بندو، آج موت سے پہلے اپنے نفس کا سودا کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کوشش کرو، توبہ نصوح میں جلدی کرو، تقوی کا توشہ اختیار کرو، موت آنے سے قبل عمل صالح پر مداومت کرو، اپنے نفس کے لیے آگے بڑھاؤ، اپنی زندگی کے موقع کو غنیمت جانو، ان چیزوں کی کوشش کرو جن کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور تمہارے موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ بازار ابھی قائم ہے، قیمت موجود ہے، سامان نمائش میں لگے ہیں۔ ان سامانوں اور بازاروں پر ایک دن ایسا آئے گا جب ان میں سے کم یا زیادہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، اور وہ جمع ہونے کا دن ہوگا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو دانت کاٹے گا اگر تم تقوی کے توشے کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے اور موت کے بعد اس شخص کو دیکھو گے جس نے توشہ اختیار کیا، تو تمہیں اس بات پر ندامت ہوگی کہ تم اس کی طرح نہیں ہو سکے، اور یہ کہ تم نے اسی طرح جمع نہیں کیا جیسے اس نے جمع کیا۔
تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك عليه وأهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، والحمد لله رب العالمين.